الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، انسان کے جسم میں ایک دل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس میں دو غم جمع نہیں کرے گا، دو راحتیں جمع نہیں کرے گا. چونکہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک دل بنایا ہے. ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے بلکہ ایک دل بنایا ہے. مطلب یہ ہے جسے دنیا کا غم لگ جائے گا اللہ اس کے دل سے آخرت کے غم کو نکال دے گا، اور جسے آخرت کا غم لگے گا اللہ اس کے دل سے دنیا کے غم کو نکال لے گا. یعنی جو دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ اسے آخرت کی عیش و عشرت سے محروم کر دے گا، اور جو آخرت کے عیش و آرام کو مد نظر رکھے گا وہ دنیا میں عیش کے راستوں سے جدا ہو کر زندگی گزارے گا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے: من کان ہمہ طلب الدنیا فرق اللہ علیہ شملہ اتتہ الدنیا وہی راغبہ، کہ جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی زیب و زینت کو مقصد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے، اس دل میں دنیا کی پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اسے دنیا میں تھکا دیتا ہے، آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے، جبکہ دنیا میں مقدر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. میرے بھائیوں میری بہنوں، جو آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، جن کے آنسو دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بہتے، وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھتا ہے، عیش و آرام اسے بھول جاتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹھڑی اسے یاد آتی ہے، اسے دنیا کی عیش کی پرواہ نہیں، وہ راتوں کو اڑ کر قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہونے اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے پر غور و فکر کرتا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو سوچتا ہے. یہ غم اس کی نیند کو اڑا دیتا ہے، اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا. جو میرے نام کا مقدر ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی. الا وان جبرائیل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستقبل رزقها. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے: جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنی روزی کو دنیا سے نہ کھا لے. میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ میرے رب کی سنت ہے. آخرت کا غم لگے گا اللہ دنیا میں چین عطا فرما دے گا، دنیا کا غم لگے گا آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا. اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ پاک دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا، اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ اپنی محبت اس سے چھین لے گا. من اشتاق الی الجنہ، جسے جنت کا فکر لگ جاتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے. من اشفق عن النار لہا عن الشہوات، جسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہٹ کے چلتا ہے. یا معاذ ایاک والتنعم، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرمایا اللہ کے دین کی محنت کے لیے، تو آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی. ہدایات میں ایک بات بھی فرمائی: یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. میرے بھائیو میری بہنوں، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، گزر کے آگے جانا ہے.
کوئی آج گیا کوئی کل گیا، یہ سب ہرس و ہوس کا سامان یہی رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں، جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے اور زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ کر لے جاتا ہے، سب سامان دھیرے کا دھیرا رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جی جگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو اپنی آخرت کے بنانے کا وقت ہے۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بوؤں گے وہ آخرت میں کاٹوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اپنی قبر کو یاد کیا جائے۔ حشر کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اس وقت کو یاد کیا جائے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ربی ابن خفیہ رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک فاحشہ عورت جو کہ بڑی خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک تھی، حاسدین نے اسے 1000 درہم دے کر کہا تو ربی کو گمراہی پر لے گا۔ سب سے بڑے فتنے کی ابتدا تو عورت ہی سے ہوتی ہے، بالخصوص جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہو، مرد اور عورت آسانی کے ساتھ ملتے ہو، جبکہ مال ویسے ہی انسان کو اندھا کر دیتا ہے جیسا کہ ہم لوگ آج اندھے ہو چکے ہیں۔ اس عورت نے سب سے عمدہ لباس زیبتن کیا، اچھی خوشبو لگائی، بہترین بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ حضرت ربیع بن خفیہ رحمت اللہ علیہ رات کو نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے، فبرزت لہو وہی سافرہ، ایک دم ان کے سامنے چہرہ کھول کر بڑے انداز سے چلتے ہوئے آ گئی۔ جب حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہیں فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اللہ کے نیک بندے تھے اور فرما اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے، جس حسن کی بنا پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو ذرا اس دن کو یاد کر، کیف بک لو حلت بک الحمہ، وہ دن یاد کر جب اللہ تعالیٰ تجھے کسی بیماری میں مبتلا کرے، تیرے چہرے کی رونق کو چھین لے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر تیرا حسن کہا جائے گا۔ کیف بک، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور تیرے اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جس پر آج تجھے فخر ہے، ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل لگے ہوں گے، وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے، تیرے بالوں کو نوچیں گے، تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کر دیں گے، تو ایک ڈھانچہ کی صورت میں پڑی ہوگی۔ اور تو وہ دن بھی یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کر بٹھائیں گے، تجھ سے سوال کریں گے تو بتا آج کس حسن پر ناز کرتی ہے جو کل کو کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ ربیع بن خفیہ رحمت اللہ علیہ اس درد سے اس عورت کو اللہ کی دین کی دعوت دی، اللہ کے دین کی بات کی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی کہ دنیا کے لوگ ان سے دعائیں کرانے آتے تھے، یہاں تک کہ اس کے پاس بڑے بڑے اللہ والے بھی دعائیں کرانے آتے تھے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسا پھنسے کہ موت بھی بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی بھول گئے، حالانکہ وہ ایسا وحشتناک منظر ہے جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، جس دن ماں بیٹی، باپ بیٹا، خاوند بیوی جدا جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، ہر آدمی کی پکار ہوگی نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ فرشتوں کے پہرے ہوں گے، جہنم کی ایسی چیخو پکار ہوگی جو دلوں کو ہلا دے گی، اس کے شعلے اور آگ کی لپٹ انسان کو وحشت میں ڈال دے گی۔ ترازو کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا اور آپ کو بھی، پوچھنے والا رب ہے، جواب دینے والا ایک کمزور بندہ اور کمزور عورت ہوگی۔ عورت کا دل تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے براہ راست نام لے کر پوچھے گا اینما اعطیتک اینما خولتک اینما انعمت علیک، بتا کہاں گیا جو تجھے دیا تھا، کہاں گیا جو تجھے پہنایا تھا، کہاں گیا جو تجھے مال دیا تھا، رزق دیا تھا، عقل دی تھی، کیا کر کے آیا ہے اور کیا کر کے آئی ہے۔ اس وقت ہر انسان پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کے پتے اس دن پانی پانی ہو جائیں گے۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی چیخو پکار ہوگی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ
يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ایک کاش آج کے دن کے لیے میں کچھ کر لیتا، میں لوگوں کی نہ مانتا۔ اپنا ہاتھ چباتے چباتے کوہنی تک کھا جائے گا۔ یوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا۔ اس دن ہاتھ چبانا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، دنیا کے دو آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو جہنم میں گر رہا تھا کہ اچانک اس کے آنسو آئے جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے نکلا کرتے تھے۔ ان آنسوؤں نے اسے دھکا دیا اور جہنم سے نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ اس دن آنسوؤں میں کشتیاں بھی چلے گی تو کام نہ آئے گا۔ اس دن کہے گا این المفر، کہاں بھاگو کہاں چھپو۔ رات کی تاریکی بھی نہیں، کوئی کوٹھڑی بھی نہیں، کوئی کمرہ بھی نہیں، کوئی پہاڑ بھی نہیں، کوئی غار بھی نہیں، قاعن صفصفا، ایک چٹیل میدان ہے۔ یومئذ تعرضون، ایک ایک انسان کے سامنے کھڑا، ایک ایک انسان سامنے کھڑا ہے۔ لا تخفى منکم خافیہ، یہ چھپنا چاہے تو چھپ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے پاؤں باندھے جا چکے ہیں۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیا 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 ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کتنا رحیم ہے، دنیا میں کس طرح پردے ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے، نادانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، فرشتہ آ کر تھپڑ نہیں مارتا۔ ہمارے کان غلط سنتے ہیں، فرشتہ کانوں کو بند نہیں کرتا۔ ہمارے قدم غلط اڑتے ہیں، فرشتے کی لاٹھی ہمارے پاؤں نہیں توڑتی۔ میرا اللہ مہلت دیتا ہے، میرا اللہ مہلت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آسمان و زمین کے فرشتے جب ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ سے اجازت مانگتے ہیں۔ زمین بھی پوچھتی ہے یا اللہ کروٹ لے لوں، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ان پر چڑھ کر انہیں گھر کا کر دو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پانی کی جو موت جنگلات کو بہا کر لے جا سکتی ہے، وہی موت بن کر انسانوں کو بھی لے جا سکتی ہے۔ فرشتے سوال کرتے یا اللہ اجازت دے دے، ہم انہیں ڈبو دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مہلت ہی نہ دو، اور اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، ان اتانی لیلن قبلتہ، شاید یہ بھڑکا ہوا آدمی دین کو توبہ کرے، شاید کبھی رات کو توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، کوئی شخص ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، آخری وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میرا اللہ رحیم بھی ہے، میرا اللہ کریم بھی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک گویا تھا جو بربت بجایا کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا گانا بجانے والا آلہ تھا۔ اسلام میں گانا بجانے کی حرمت ہے، اسے سننا سنانا سب گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گویا چھپ چھپ کر یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس نے روزگار بنانا ہوا تھا، جب بوڑھا ہو گیا اور آواز بیٹھ گئی تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا۔ کمائی کا ذریعہ جب ختم ہو گیا تو فاقوں نے آ لیا، گھر میں فاقے آ گئے۔ ایک دن جنت البقیع میں گیا، بیٹھ کر رونے لگا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنتے تھے، اب آواز ختم ہو گئی ہے تو کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے تو سب کے ہر حال میں سنتا ہے۔ اے اللہ، میری دعا قبول فرما کر میری مصیبت کو دور فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے، القاء ہوا، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے۔ وہ بوڑھا آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا، بھائی ٹھہرو،
میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے تیری مدد کو پہنچوں، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ رونے لگا اور ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہنے لگا یہ اللہ ساری زندگی میں تیرا نافرمان رہا، میری ہر مجلس ہر رات غفلت میں گزری، میرا ہر دن نادانی میں گزرا، جب میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے اور میں نے اپنے آپ کو بے بس لاچار پایا تو تجھے پکارا، تو نے پھر بھی میری آواز پہ لبیک کہی اور مجھے نہ بلایا۔ اس درد سے فریاد کی کہ زوردار چیخ ماری اور جان نکل گئی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہماری زندگی کا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، یہی ہماری زندگی ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، دنیا کی زیب و زینت اور روشنیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آنکھیں چندیا گئی ہے، لیکن میرے بھائیو میرے بہنوں دل اندھے ہیں۔ دنیا سے انسانیت گویا مٹ چکی ہے، انسان چل پھر رہے ہیں مگر صفات مٹ چکی ہے، گھر بظاہر روشن ہے مگر دل کالی رات سے بھی زیادہ تاریک ہے، ساری رات شہر دمکتے ہیں، سڑکیں روشن ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دل کی دنیا جوڑے ہوئے اجڑے ہوئے زمانہ گزر گیا، دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج زمین بظاہر سرسبز و شاداب ہے، لہلہا رہی ہے، حد نگاہ تک سبزہ کی سبزہ ہے، لیکن میرے بھائیو میری بہنوں دلوں کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، شکستہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جو دل اللہ کے لیے تڑپتا نہیں، جو دل راتوں کو بستر سے مسلح پر نہیں پہنچتا، جو دل جبینوں کو زمینوں پر نہیں ٹکاتا، جو دل آنکھوں کے آنسو جاری نہیں کرتا، وہ دل نہیں ہے بلکہ سخت پتھر ہے۔ پتھر ہے، پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں آج بیوی نے خاوند کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، ماں باپ نے اولاد کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، اور ہم سب نے درہم و دینار، سونے چاندی، روپے پیسے کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن نہیں چکھا تو اپنے رب کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ کی محبت میں رونا، پریشان ہونا، تکالیف اٹھانا، امت کے دل سے سب کچھ نکل گیا، امت باج ہو گئی، سب کے دل کی دنیا اجڑ گئی، دل اندھے اور آنکھیں روشن ہے، دل کالے اور گھر سفید ہے۔ وہ انسان چلے گئے جو راتوں کو اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہے، ہمارا دن بیکار گزرتا ہے۔ آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جس سوائے کھانا پکانے اور بچے پالنے کے اور کوئی کام بتلایا ہی نہیں گیا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم بھائی بہنوں سے عرض کر رہے ہیں تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کی زندگی کا سرمایہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہے۔ لیکن کیا کرے، عورت صبح ناشتے سے بھی فارغ نہیں ہوتی کہ دوپہر کی ہانڈی چڑھ جاتی ہے، وہ اترتی ہے تو شام کی چائے تیار شروع ہو جاتی ہے، چائے سے فراغت ہوتی ہے، رات کے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، پھر تھکاوٹ سے چور ہو کر بستر پر دراز ہو جاتی ہے، رات بھی غفلت میں گزرتی ہے، دین بھی غفلت میں گزرتا ہے، صرف پیڑ کا ایندھن بھر رہے ہیں جو پیشاب پاخانہ ہی بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی کا کام ہی نہیں تھا، کوئی زیور نہیں تھا، کوئی زیادہ کپڑا نہیں تھا، ایک جوڑے میں زندگی بسر ہوتی تھی، لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرانے کی درخواست کی۔ حضرت عائشہ نے حجرہ کھولا، وہ عورت قبر سے لپٹ کر رونے لگی، اس قدر روئی کہ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ میرے بھائیو میری بہنوں، تبلیغ کی محنت سے اللہ تعالی ہم سب مردوں اور عورتوں کے دلوں کو بھی زندہ کر دے۔ اللہ نے ہمیں ساری دنیا تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، ہم اللہ کے اسی پیغام کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ کھانا پکانا، بیوی بچے، خاوند، کاروبار اور نوکریاں، ان سب ضروریات کی حیثیت ثانوی ہیں، ہمیں دنیا میں تاجر بنا کر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی غلامی میں زندگیاں بسر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمام عورتیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ہم سب
اللہ اس کے رسول کے ہاتھ بک چکے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہم کریں گے، جو اللہ کا حبیب کہے گا اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، رنگ کے بڑے کالے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، غریب آدمی ہو، شادی کرنا چاہتا ہو۔ میرے نبی نے کہا، عمر ابن وہب سے کہو تمہیں لڑکی دے دے۔ عمر ابن وہب ثقفی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے آدمی تھے، ان کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی، مالدار آدمی تھے، جبکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر بھی تھے، رنگت کے کالے بھی تھے۔ جب یہ پیغام لے کر پہنچے تو لڑکی کے والد سے بات چیت کی۔ حضرت عمر ابن وہب نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں دل میں سوچا، میری امیر اور خوبصورت بیٹی اس غریب و بدصورت شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، لہذا انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹی نے یہ بات سن لی کہ والد نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے شخص کو انکار کر دیا۔ جب والد گھر کے اندر تشریف لے گئے تو بیٹی نے کہا، یا ابتا النجات النجات، یہ ابا جان آپ نے کس کی بات ٹھکرائی ہے، فوراً جا کر ہاں کر دیجئے قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ نبی کی بات کو ٹھکرانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ آپ فوراً ہاں کیجئے، پیغام لانے والا جیسا بھی ہے مجھے رشتہ منظور ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت پر سارے جذبات قربان کر دیے۔ یہ تھی اس دور کی خواتین کے اندر کی دنیا، کس طرح اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت سے بھرپور تھی۔ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں سے عرض کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے منتخب فرمایا، گویا ہم چھانٹے ہوئے ہیں، وجتباکم، ہم چنے ہوئے ہیں، بعثتم، ہم بھیجے ہوئے ہیں، کس بات کے لیے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ میری بہنوں، جب ایک کافر مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہی 99 سانپ اس سے چمٹ جاتے ہیں، جو قیامت تک اس سے لپٹے رہتے ہیں، اسے ڈستے اور کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ کتنے درد کی بات ہے، کروڑوں مرد و عورتیں قبر میں پہنچ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس سے بچانا ہماری محنت ہے، ہماری ذمہ ہے، خود بھی نکلے اور اپنے گھر والوں کو بھی نکلنے پر مجبور کرے، مشکلات پر صبر کرے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اللہ کے گھر والے، اللہ کے راستے، آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور آپ خود اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ آپ کو جب کبھی ان کی یاد آئے گی اور دل سے ٹھنڈی آہ نکلے گی، اس سے آپ کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ آپ کی ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جب دل اداس ہوگا تو یہ اداسی گناہوں کو ایسے دھوئے گی جیسے صابن میلے کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنے والے کو اپنے بچے یاد آئیں گے، وہ ان کی محبت میں ٹھنڈی آہ بھرے گا، تو ایک ایک سانس کے ذریعے اللہ کی محبت اس کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ اللہ فرشتے سے پوچھے گا، بتاؤ یہ آدمی اپنے محبوب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کیوں پھر رہا ہے؟ یہ میری بندی اپنے محبوب شوہر کی جدائی کیوں برداشت کر رہی ہے، کیوں تکلیف سہ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے، اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہو، میں نے دونوں کی بخشش کر دی اور دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے۔ عش ما شئت فإنک میت وحبب من شئت فإنک مفارق، جس سے بھی محبت کرو گے ایک دن جدائی یقینی ہے، جب تک زندہ رہو، مگر ایک دن موت یقینی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلا، آخرت بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتین بکل موعود، تم دیکھتے نہیں دن اور رات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، قبر کو قریب لا رہے ہیں، زندگی کو دور لے جا رہے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت سے ہمیں کھینچ کھینچ کر قبر کے گڑھے کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود امت کو دعوت تبلیغ کا کام سونپا ہے۔ اللہ کے داعی بندے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دلوں پر پتھر رکھ کر نکلتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، تمام جذبات قربان کرتے ہیں۔ عورتیں گھروں کے کام سنبھالتی ہیں، بے شک عورتوں کی قربانی مردوں سے زیادہ ہے، انہیں کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، کبھی دیگر ضروریات پریشان کر رہی ہے۔ مرد چونکہ سفر میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، دل لگا رہتا ہے، جب کبھی اکیلے ہوئے
اور گھر کی یاد آ گئی، ورنہ مشغول رہتے ہیں۔ عورتیں بیچاری گھروں میں اکیلی ہوتی ہے، ان کے دن رات پریشانی میں گزرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نیک عورتوں کو ان کے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا اور فرمائے گا جاؤ اپنے مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو جنت کے لباس سے آراستہ کرو، بناؤ سنگار کرو اور اپنے خاوندوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کرو۔ اس مثال کو یوں سمجھے میرے بہنوں، جیسے ایک آدمی چھوٹی دکان کرتا ہے، اس کا نفع بھی کم ہوتا ہے، ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے، ظاہر ہے اس کا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اجر ہے، لیکن اس کا نفع ایسا جیسے چھوٹی سی دکان کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں پھرنا اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانا، محنت کرنا ایسا ہے جیسے بہت بڑی فیکٹری یا کارخانہ ہو جس کا نفع مستقل اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا۔ جنت کی حوریں خادمہ بن کر جنتی عورتوں کو لباس پہنائے گی، 1 میل لمبا چوڑا ان کا لباس ہوگا۔ جنت کی حوریں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلے گی۔ جنتی عورت کے سر کے بال پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے جنہیں حوریں اٹھا کے چلے گی۔ جنتی عورت کا ایک بال اگر دنیا میں پھینکا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے اور سارے جہاں میں خوشبو پھیل جائے۔ اس کے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے فرمائے گا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ جاؤ آج کے بعد کوئی جدائی نہیں، بیوی بچے ماں سب اکٹھے ہوں گے، کبھی جدائی نہ ہوگی۔ دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر، دنیا کے کاروبار اور اس کے دھندے اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے رہتے ہیں جبکہ بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ گیا ہوا ہے، بچی جوان ہوئی تو کہیں بیائی گئی اور کوئی کہیں۔ اب ماں باپ اپنے ہی اولاد سے اجنبیوں کی طرح کئی سالوں کے بعد ملتے ہیں۔ سمجھ لیجئے دنیا ہے سفر کی جگہ، یہ دنیا ہے سفر کی جگہ۔ میرے بھائیو میری بہنوں، صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کی محنت کی، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ صحابہ پر جنت واجب تھی، پھر بھی گھروں کو چھوڑا، ان کی قبریں پہاڑوں اور ریگستانوں میں بری۔ کچھ عرصہ قبل ہماری یہاں کی جماعت اردن گئی، جہاں ہم نے صحابہ کی قبور پر حاضری دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن معاذ، دونوں باپ بیٹا ایک پہاڑ کی چوٹی پر محو استراحت ہے۔ شرحبیل بن حسنہ ایک وادی میں سو رہے ہیں۔ زرار ابن ازور کی قبر ایک ٹیلے پر تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی، ان کی قبر ایک راستے کے کنارے پر تھی۔ ہم موتا کے مقام پر گئے، جو ایک میدان کا نام ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی، جن میں 3 مشہور اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ۔ جب جعفر کی قبر پر گئے تو ساری جماعت رونے لگی۔ ہم آنسو روکتے تھے مگر وہ رکنے کا نام لیتے تھے۔ حضرت جعفر کی شہادت کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گم گیا۔ آپ کی عمر 30 برس تھی، نوجوان بیوی، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 4 تھے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے اور اسلام کا پرچم اٹھایا تو شیطان سامنے آ گیا اور کہنے لگا جعفر تیری جوان بیوی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے لعین، اب کیوں آ گیا؟ اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آ چکا ہے۔ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ مبارد شرابها والروم روم قد دنا عظامها کافرۃ بعیدۃ انسابها۔ یہ اشعار پڑھ کر آگے بڑھے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے اور جنت میں چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور جوان بیوی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اس جگہ قبر بنی جہاں کسی انسان کا گزر بھی نہ تھا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ کی قبر پر گئے، ان کی قبر پر ایک حدیث پاک لکھی تھی۔ میرے ساتھیوں کو ترجمہ سنایا، سارے ساتھی رونے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ جب شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر جب مدینہ پہنچی، ان کی چھوٹی بچی روتی ہوئی آئی اور اللہ کے نبی کی گود میں گر گئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسے گود میں لیا، آپ بھی رونے لگے۔ سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس لیے رو رہے ہو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے۔ آپ نے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔
اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ عبداللہ 4 بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تھے، بڑے بڑے باغات چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی قبر پر عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو کو روک نہیں سکتا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب آگے بڑھے تو بیویاں اور بچے یاد آنے لگے، ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا اور اشعار پڑے، اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ۔ اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں تجھے قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے، تو اپنے رب پر قربان کروں گا تجھے عرصہ ہوا بیوی بچوں میں رہتے ہوئے۔ اب جنت کا شوق کر، لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، تجھے بیوی بچوں کا شوق رکھتا ہے، اگر تو یہاں شہید نہ ہوا پھر بھی موت تو آئے گی، تو بھی وہی کام کر جو تیرے ساتھیوں نے کیا۔ یہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جگہ اب بھی محفوظ ہیں جہاں تینوں کبار صحابہ شہید ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہاں میں دیکھتا ہوں تینوں کے تینوں جنت کے نہروں میں گوتا لگاتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، تبلیغ کی محنت کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ عورتیں منع کرتی ہیں نہ جاؤ، مرد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ عجیب بات ہے، جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے اسی کام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے نہیں کہتی فیکٹری میں مت جاؤ، اسی طرح کوئی خاوند یہ نہیں کہتا میں کام پر نہیں جاتا، بیوی کہتی ہے جلدی جاؤ اور خاوند بھی کہتا ہے جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اپنے آپ نے حوصلے بلند کیجئے، آپ کے ذریعے سے آپ کے پورے خاندان میں دعوت تبلیغ کی گاڑی چل سکتی ہے۔ ساری بہنیں اپنے خاوندوں کو ترغیب دے، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے راستے میں نکلے، ہم صبر کرے گی، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، 70 برس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہیں گے مگر جی نہیں بھرے گا۔ یہاں دنیا میں تو 70 سال میں بوڑھا پہ آ جاتے ہیں، سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ جبکہ جنت میں جیسے جیسے وقت گزرے گا حسن اور شوق بڑھتا ہی جا رہا ہے، جذبات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے گھر والوں کو تیار کرو، اگر تم ایسا کرو گی تو کل محشر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑی کی جاؤ گی، خدیجہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج کی عورت جو مال و زیور پر فدا ہو رہی ہے، اگر صحابیات کا طریقہ اپنائے گی تو کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ کے بیٹوں اور بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ یہ دعوت تبلیغ کے کام کو معمولی مت سمجھو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کے ذمہ 2 کام ہو گئے، ایک تو اپنے گھر والوں کو ہمت کر کے اللہ کے راستے میں نکالو، دوسرا اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو، اپنے گھروں کو فضولیات سے پاک رکھو، لہو و لعب سے پاک رکھو، راتوں کو زیادہ نہ جاگے تاکہ تہجد میں آسانی ہو۔ کام کے لیے راتوں کو جاگنا بڑی عجیب ترتیب ہے، ہم نے تو سنا ہے الو رات کو جاگتا ہے وہ دین کو سوتا ہے، یہاں ساری قوم راتوں کو جاگتی ہے وہ دین کو سوتی ہے۔ دین 11 بجے ناشتہ ہوتا ہے، 4 بجے دوپہر کا کھانا، جبکہ رات 12 بجے رات کا کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس غیر فطری ترتیب سے تو آپ کے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ خود بیمار ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے خاوندوں کی منت کرو، ہمیں الو مت بناؤ، ہمیں اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بناؤ، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈالو، دوپہر کو قید اللہ ضرور کرو، یہ اللہ کے نبی کی مستقل سنت ہے۔ جلدی سو جلدی اٹھو، آپ نے فرمایا صبح کے وقت میں میری امت میں خیر و برکت رکھ دی گئی ہے۔ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھو، اس سے عورت خوبصورت اور خوبصورت ہوتی ہے۔ جمال تو وقتی خوبصورتی ہے، حسن تو ڈھل جاتا ہے، چیزیں پرانی ہو جاتی ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، مگر اعمال کا حسن باقی رہتا ہے۔ اعمال کی بنا پر اللہ جنت کی خوبصورتی عطا فرماتا ہے، لہذا اپنے گھر والوں کے حوصلے ہمت بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں پر آپ نے تعریف فرماتے فرمایا اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، انہوں نے کتنا حوصلہ پایا، بچوں کو پالا، خاوندوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، بیوگی کو برداشت کیا، مہاجرین کی بھی خدمت کی، پھر خود بھی اللہ کے راستے میں نکلی۔ اسے میری بہنوں، اگر آپ بھی ایسا کرو گی تو اللہ آپ کے لیے بھی خیر و برکت کے دروازے کھولے گا۔ اپنے گھر والوں کو تیار کرو، اگر نہ مانے تو ان سے روٹھ جاؤ، جیسے زیور اور کپڑوں کے لیے روٹھ جایا کرتی ہو، سرخی پاؤڈر کے روٹھ جاتی ہو۔ آپ کے دوبول پر آپ کا شوہر اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ پاک ان کی زندگی کو کام بنائے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں میرے بہنوں، ہم سب کو ارادہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنی جان اور اپنی مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اسے آگے پھیلاتے رہو، اس پر اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ارادے فرمائے کہ کون اس عظیم کامیابی کو پانے کے لیے تیار ہے۔ مرد بھی ارادہ کرے، مستورات اپنا پرچہ بنا کر دعا کے بعد آگے بھیج دے۔ مرد ارادہ کرو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کو تیار ہے، ہمت کرے ساتھی بڑھائے ہوتے۔